السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اب ہم ابن عامر شامی کی اسناد اور ان کے جو دو راوی ہیں ہشام اور ابن ذکوان کی اسناد کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ابو عمر ابن کثیر اور ابو عمر کا پچھلے سبق میں ہم نے ان کی اسناد سیکھی تھی، تو ترتیب میں یہی آتے ہیں۔ اب ابن عامر تو ان کی اسناد میں یہ ہے کہ علامہ دانی اور تمام کی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں جو سیکھتے ہیں یہ سارا پورا علامہ دانی تک جاتا ہے، ان کی کتاب التیسیر سے۔ تو علامہ دانی نے فرمایا کہ اپنی کتاب التیسیر میں کہ انہوں نے روایت ہشام ابو الفتح فارس سے سیکھی، اور انہوں نے پھر عبداللہ بن الحسین سے سیکھی، اور انہوں نے محمد بن احمد بن عبدان سے سیکھی، اور انہوں نے پھر الحلوانی سے سیکھی، اور انہوں نے پھر امام ہشام جن کی روایت ہے ان سے سیکھی، اور ہشام نے ابی سلیمان ایوب بن تمیم سے سیکھی، اور انہوں نے ابن ضحاک سے سیکھی، اور انہوں نے یحییٰ بن الحارث دماری سے سیکھی، اور انہوں نے پھر عبداللہ بن عامر سے سیکھی۔ یہ ابن عامر ہیں جو کہ ترتیب رجال میں چوتھے قاری ہیں، جن کو ہم ابن عامر کے سے ریفرنس دیتے ہیں۔ تو اب آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہشام کے نام سے جو یہ روایت منسوب ہوئی ہے تو یہ کچھ سلسلوں کے بعد ہوئی ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس زمانے میں امت کا اتفاق نہ ہو سکا کسی بھی شاگرد کس کے شاگرد ابن عامر کے کس شاگرد کے نام سے منسوب کی جائے یہ روایت، تو پھر بالآخر جب ہشام کے زمانے میں امت کا اتفاق ہوا کہ اس روایت کو ہشام کے نام سے منسوب کی جائے گی۔ اور ابن ذکوان کے بارے میں علامہ دانی نے فرمایا تیسیر میں کہ انہوں نے روایت ابن ذکوان عبدالعزیز بن جعفر سے سیکھی، اور انہوں نے ابی بکر محمد بن حسن سے النقاش سے سیکھی، اور انہوں نے ابی عبداللہ ہارون بن موسیٰ الاخفش سے سیکھی، اور انہوں نے پھر امام عبداللہ بن ذکوان سے سیکھی، جن کو ہم ابن ذکوان سے کہتے ہیں۔ اور ابن ذکوان نے ایوب بن تمیم سے سیکھی، اور انہوں نے یحییٰ زماری سے سیکھی، اور انہوں نے پھر امام عبداللہ بن عامر سے سیکھی۔ یہ ابن عامر ہیں۔ تو یہ جو ہے دو روایتوں کا ابن عامر تک سلسلہ جاتا ہے۔ پھر ابن عامر جو عبداللہ بن عامر ہیں انہوں نے صحابہ سے سیکھی ڈائریکٹلی، اور کن صحابہ سے سیکھی؟ ابو دردہ اور المغیرہ بن ابی شہاب المخزومی، اور انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور سے سیکھی، اور ابو درداء نے اور عثمان رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ
جو قرآت ہے ابن عامر کی، یہ صحابہ مغیرہ بن شہاب، ابی درداء اور سیدنا عثمان بن عفان جیسے جلیل القدر صحابہ سے سیکھی۔ تو ابن عامر ایک تابعی تھے اور انہوں نے ان جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سیکھی۔ امام عاصم رحم اللہ کوفی، ان کے جو دو راوی ہیں شعبہ و حفص، ان کی اسناد کو دیکھتے ہیں۔ علامہ دانی نے اپنی کتاب التیسیر میں فرمایا کہ انہوں نے روایت شعبہ فارس بن احمد سے سیکھی، اور انہوں نے عبد الباقی بن الحسن سے سیکھی، اور انہوں نے ابراہیم بن عبد الرحمن بن احمد سے سیکھی، اور انہوں نے یوسف بن یعقوب الواسطی سے سیکھی، اور فارس بن احمد نے عبداللہ بن الحسن اور انہوں نے احمد بن یوسف القفلانی سے بھی سیکھی، اور انہوں نے واسطی نے اور قفلانی نے شعیب شریفی اور انہوں نے یحییٰ بن آدم، اور پھر انہوں نے شعبہ بن عیاش سے سیکھی، اور شعبہ جو راوی ہیں انہوں نے پھر ڈائریکٹلی امام العاصم کوفی سے سیکھی، ٹھیک ہے نا۔ اور روایت حفص سے اس کی اسناد یہ ہیں کہ علامہ دانی نے فرمایا کہ روایت حفص انہوں نے ابو الحسن طاہر بن غلبون سے سیکھی، جو ابن غلبون کے نام سے مشہور ہیں، اور پھر انہوں نے ابو الحسن علی بن محمد بن صالح الحاشمی سے سیکھی، اور انہوں نے ابی العباس احمد بن سہل الاشنانی سے سیکھی، اور انہوں نے ابی محمد عبید بن صباح سے سیکھی، اور عبید بن صباح نے حفص بن سلیمان سے سیکھی، اور یہ حفص ہیں جو کہ جن کی تلاوت سب سے زیادہ دنیا میں کی جاتی ہے، اور حفص نے ڈائریکٹلی امام العاصم سے سیکھی۔ امام عاصم نے کن سے سیکھی یہ دیکھتے ہیں۔ امام العاصم نے یہ دونوں روایت عبد الرحمن السلمی اور زر بن حبیش سے سیکھی، اور عبد الرحمن السلمی نے عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وابی بن کعب وزید بن ثابت وعبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سیکھی۔ یہ حفص کی روایت کی سند ہے، اور زر بن حبیش شعبہ کی روایت، زر بن حبیش نے عثمان بن عفان و عبداللہ بن مسعود سے سیکھی، اور عثمان اور انہوں نے عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و ابی بن کعب و ابن مسعود و زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سیکھی۔
تو یہ تواتر ہے اور اسناد ہے روایت شعبہ اور روایت حفص. انشاءاللہ اب ہم امام حمزہ اور امام کسائی کی اسناد اگلے سبق میں سیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.